امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، جنت میں جنسی خواہشات ہوں گی؟ ہم بستری کس طرح سے کی جائے گی؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے کہ انسان اپنی حقیر نظروں سے اللہ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ اس زمین پہ اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے انسان کی خواہشات کو مختلف چیزوں میں رکھا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لطف، ذائقہ، مزہ الگ ہے اور وہ چیزیں جس سے یہ ملتا ہے وہ الگ۔ دیکھو، شہد اس زمین کی خلقت نہیں بلکہ جنت میں ایک نہر ہے جس میں بہتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے اس شہد کے عکس کو ایک مکھی کے وجود میں رکھا تاکہ انسان اصل شہد جو جنت میں ملے گی اس کو سمجھ سکے اور یہ مان بھی لے کہ جس لذت کے پیچھے وہ بھاگتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگر شہد کی مثال اس دنیا میں نہیں ہوتی تو انسان حیرت سے پوچھتا کہ یہ شہد کیا ہے؟ اصل میں یہ مکھی الگ ہے اور یہ شہد الگ۔ ویسے ہی اللہ نے انسان کے رزق کو زمین میں چھپایا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جنت کا رزق جو انسان کو ملے گا وہ جنت کی زمین سے نہیں بلکہ جنت میں آسمان سے آئے گا۔ جو انسان چاہے گا وہ اس کے سامنے پیش ہو جائے گا، اور جیسے ہی اللہ نے خوشبو کو الگ رکھا اور جس چیز سے خوشبو ملتی ہے اس چیز کو صرف زمین والوں کے لیے ملنے کا سہارا رکھا تاکہ انسان سمجھ سکے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جیسے ہی لطف، جو مزہ عورت کو مرد سے یا مرد کو عورت سے ملتا ہے، یہ لطف الگ ہے، اور جس طرح سے ملتا ہے یہ طریقہ الگ۔ اللہ نے اس لطف کو عورت اور مرد کو قریب کرنے میں اس لیے رکھا تاکہ انسان اپنی سمجھ کے مطابق وہ اپنے مزے کے پیچھے بھاگے گا، لیکن حقیقت میں وہ اپنی ہی نسل بڑھاتا جائے گا، اور وہ جو دوسرے انسان اس کے بعد اس زمین پہ اپنا امتحان دینے کے لیے آنے والے ہیں ان کے آنے کا سبب بنے گا، وہ انسان ذات کو فراوانی بخشے گا۔ اللہ نے اس مزے کا انتخاب انسان کے سب سے نجس حصے میں اس لیے رکھا تاکہ انسان اپنی ولادت کی حقیقت کو پہچان سکے، اپنی اوقات جانے تاکہ تکبر نہ کرے، اپنے بارے میں بار بار غور و فکر کرے کہ انسان کا وجود ہی کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جنت میں جو لطف انسان کو جنت کی حوروں سے ملے گا وہ اس سے 1000 گنا زیادہ پاک ہوگا، نہ ہی اس میں نجاست ہوگی اور نہ ہی غسل واجب ہوگا، اور نہ ہی ہوس ابھرے گی، اور نہ ہی ہوس ابھرے گی، اور نہ ہی ہوس ابھرے گی۔